السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد صاحب آج کسی کام میں بزی ہیں، تو اس وجہ سے آج کا لیسن انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ میرے ساتھ شاید آپ لوگوں کا تعارف ہے، میرا نام شہزاد اسلام ہے اور میں الفلاح منزل میں ارشد صاحب کی غیر موجودگی میں ایز اے بیک اپ کلاسز اٹینڈ کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم نے سبق نمبر 14A بھی اور 15A بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 14A میں ہم نے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس میں سورۃ العصر ہے، اور 14B میں پھر ہم گرامر پڑھیں گے۔ فعل مضارع ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ افعال ہم پڑھ چکے ہیں، مزید فعل مضارع کے الفاظ ہم سیکھیں گے، اور کچھ نکات تعلیم یا شوق کی باتیں ہوں گی۔ سبق کے اختتام تک ہم 18 نئے الفاظ دیکھیں گے جو قرآن میں 4000 سے زائد مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ گراف الحمدللہ ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے، 30,000 ہم کراس کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ایک یا دو لیسنز کے بعد ہم 40 بھی کراس کر جائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ ہوم ورکس کو یاد رکھیے، تلاوت ضرور کریں، بک سے پڑھیں، اور ووکیبلری کارڈ کو دیکھیں، اور اپنے ساتھ موجود لوگوں سے دہراتے رہیے۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں سورۃ العصر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بڑی ہی امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن مجید کی۔ ہر سورہ، ہر آیت یقیناً بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس میں کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اگر ہم کہیں کہ ایک بہت بڑی چیز کو، بہت بڑی بات کو مختصر الفاظ میں جمع کر دیا گیا ہے، ان صورتوں میں سے ایک سورہ یہ ہے۔ تو اگر بعض علماء کے مطابق یہ کہا گیا کہ اگر باقی قرآن مجید کا نزول نہ ہوتا، صرف یہ ایک سورت نازل ہو جاتی تو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یعنی اس میں ایک پوری زندگی گزارنے کا فارمولہ دے دیا گیا ہے کہ آپ زندگی کس طرح سے گزاریں گے تو کامیاب ہوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور مختصر ہے لیکن جامع صورت ہے۔ انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس سے نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ 2 چیزیں اپنی ذات کی بہتری اور نفس کی پاکیزگی کے لیے۔ پہلی چیز عقیدہ، اپنے عقیدے کی اصلاح، اور دوسری چیز عمل صالح، نیک عمل کرنا اور عقیدے کو درست کرنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہر انسان کی ذات سے ہے، یہ پرسنل میٹر ہے۔ اور دوسرا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح سے ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ آپ اگر کبھی ڈیپتھ میں جا کے غور کریں تو ہماری زندگی کے اندر اگر یہ 4 کام آ جائیں تو ہماری پوری زندگی کے
سارے کام درست ہو سکتے ہیں۔ عقیدہ درست ہو جائے، ہمارے عمل ٹھیک ہو جائیں، ہم حق بات کو بیان کرنا شروع کر دیں، دوسروں کو حق کی نصیحت کرنے لگ جائیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، تو گویا ہماری زندگی کا جو ایک ہم سے مطالبہ ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو پہلی آیت ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ واو کا معنی اور واو کا ایک معنی قسم کا، دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہ بات شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جملے کی کنسٹرکشن بدلنے کی وجہ سے، کانٹیکسٹ چینج ہونے کی وجہ سے حروف کے اور الفاظ کے معنی بعض اوقات ڈفرینٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو واو ہے یہ اور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ قسم کے معنی میں ہے۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی۔ العصر کہتے ہیں زمانے کو۔ ہم کئی صورتوں کو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو کہ قسم سے شروع ہوئی ہیں۔ والفجر واللیل، والفجر کا معنی فجر کے وقت کی قسم، واللیل رات کی قسم، والنجم ستارے کی قسم، والسماء آسمان کی قسم، والضحیٰ چاشت کا اور صبح کا وقت کی قسم، واللیل رات کی قسم۔ تو مختلف صورتوں کو قسم کے ساتھ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا۔ تو ہم اپنی نارمل لائف میں، ڈیلی بیسس لائف پہ دیکھیں، ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو جو بات امپورٹنٹ ہوتی ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے کچھ ایسی بات کی جاتی ہے تاکہ سننے والوں کی توجہ حاصل کر لی جائے، اٹینشن حاصل کر لی جائے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی قرآن پڑھتے وقت ہم جب بھی دیکھیں کہیں پر اللہ رب العزت نے قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو ہماری اٹینشن مزید بڑھ جانی چاہیے کہ اس کے بعد کی جو بات ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آنے والی بات میں کچھ خاص بات کی جا رہی ہے۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی، اور عصر کا لفظ زمانے کے لیے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عصر حاضر موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے۔ تو زمانے کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے اردو میں بھی یہ بات محاورتاً بولی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کی سخاوت پر تو زمانہ گواہ ہے، یعنی ایک عرصے سے لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ سخی ہے، اور فلاں کی بہادری پر تو زمانہ گواہ ہے۔ تو یعنی ہر زمانے کے لوگوں کو اس بات کا یقینی علم ہے کہ فلاں آدمی سخی ہے، فلاں آدمی بہادر ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر جب بات کی جا رہی ہے کہ زمانہ گواہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والی بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی ہر زمانے کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگلی بات جو ہے وہ درست ہے، وہ ایسی ہی ہے۔ اور وہ اگلی بات کیا ہے؟ بڑی ہی جھنجھوڑ دینے والی بات کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ ان کا معنی بے شک، اور یہ قرآن مجید میں 1500 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کو یاد رکھیے، بڑا اہم لفظ ہے کہ 1500 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا، اور بے شک تاکید انڈیڈ کا معنی دے رہا ہے۔ تو اس معنی کو یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال یاد رکھیے ہمیں جو آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان بھی ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ان، تو انا 1500 سے زائد مرتبہ آیا ہے، جبکہ ان 691 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور دونوں کے اندر میننگ میں ڈفرنس ہے۔ انا شد کے ساتھ ہے جس کا معنی ہے بے شک، اور ان جزم کے ساتھ ہے جس کے آخر پہ کوئی زبر زیر یا پیش نہیں ہے بلکہ سکون ہے، تو اس کا معنی ہوگا اگر۔ اور یہ مثال ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کا معنی
اکیلے میں اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمیں یاد کرنے میں مشکل پیش آئے، لیکن اس کو اگر ہم سادی مثال میں رکھ کر دیکھیں تو وہ سادی مثال کیا تھی ان کی، کوئی بتائے گا؟ جی، ان کے لیے ہم نے کیا مثال پڑھ؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے ساتھ اس معنی کو یاد رکھیں۔ ان اللہ مع الصابرین، ان انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین، ان کی مثال، اور انشاءاللہ ان کی مثال۔ انسان، انسان ہے، اردو میں بھی انسانی بولا جاتا ہے آدمی کو، اور یہاں پر انسان سے مراد کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ آیا ال، تو الف لام کے ساتھ جب لفظ بولا جائے تو اس کے دو طرح سے میننگ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے الانسان کو دیکھیں تو الانسان کا ایک معنی ہو سکتا ہے وہ اسپیسیفک انسان، وہ خاص بندہ، وہ خاص آدمی، اور ایک الانسان کا معنی جو کہ یہاں استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بنی نوع انسان، انٹائر جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ سارے کے سارے خسارے میں ہے۔ تو الف لام کے یہاں پر ہمیں دو معنی پتہ چلے، ایک جو کسی بہت سے لوگوں میں سے کسی ایک خاص کو اسپیسیفائی کر دے، اور دوسرا وہ کہ جو اس کے پورے جنس کو، پورے جینڈر کو بیان کر دے کہ سارے کے سارے انسان، جیسے ہم کہیں